میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہوں گا جن کی وجہ سے ماں ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مظہر عباس رضوی ہے۔ میں قومی ادارہ برائے معذوراں GATO اسلام آباد میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہوں، اور نوزائیدہ بچوں اور بڑے بچوں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہتا ہے۔ ہم یہ پروگرام جو ہے یہ نوزائیدہ بچے سے شروع کریں گے، اس کی دیکھ بھال اور اس کے مسائل۔ اور ایک زمانہ تھا کہ جب بچوں کے شعبے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ دوائی کے ڈوز کو کم کر دیں تو چھوٹے بچے کی دوائی مل سکتی ہے اسے۔ لیکن اس بات کو چیلنج کیا گیا کہ بچہ پورا ایک مکمل الگ شخصیت ہے، الگ شعبہ ہے، اور تقریباً اس بات کو 50-75 سال ہو چکے ہیں کہ جب نیونیٹالوجی کا شعبہ بن چکا ہے، جس کو ہم شعبہ نوزائیدگان کہتے ہیں، اور اب تو اس میں ڈگریاں بھی ہونے لگی ہیں کہ صرف نیونیٹالوجسٹ ہوتے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں اس نوزائیدہ بچوں کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ شروع کریں گے۔ تو یہ سفر جو ہے یہ ماں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس مختصر سے پروگرام میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہوں گا جن کی وجہ سے ماں ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکے، اور ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو بہت کم پیچیدگیوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم بات شروع کریں گے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد اب تو سب کو پتہ ہے کہ بچے کی نشو و نما اور دیکھ بھال کرنے کے لیے باقاعدہ چیک اپ ہوتے ہیں، اور 3 ماہ کے بعد پہلا چیک اپ، اور اس کے بعد باقاعدگی سے بچے کو گائنیکالوجسٹ کو دکھایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ماں کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اپنی صحت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی نشو و نما نہیں ہوگی تو بچے کی کیسے ہوگی۔ اور اگر ماں جو ہے کم عمر ہو، جس کی وجہ سے اب ہم نے بل بنایا ہے اور کم عمر بچوں کی ماؤں کو جو ہے یعنی شادیوں کی ممانعت ہے، کیونکہ اس کی بچی کی اپنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی کہ ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اور بچے کی ولادت کا سامان شروع ہو جائے، تو ماں اور بچے دونوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ماں کی عمر ٹھیک ہونی چاہیے، شادی کے وقت اس کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں خون کی کمی ہمارے یہاں بہت کامن ہے، بہت عام ہے۔ ماں میں اگر خون کی کمی ہوگی تو بچے میں بھی خون کی کمی لازمی ہوگی۔ اسی طرح ماں کسی پیچیدہ بیماری مثلا دل کی بیماری سے افیکٹ ہوگی تو یا اس کو مرگی ہوتی ہے، شوگر اور بلڈ پریشر اور اس طرح کے بہت سارے عوارض ہیں، تو موروثی بیماریوں کے علاوہ بہت کچھ ہے جو کہ اسی لیے ماں اور بچے کی صحت کے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ یونٹس ساتھ ہی بنائے جاتے ہیں تاکہ دونوں کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ماں کو جو ہے صحت مند غذا استعمال کرنی چاہیے، اس کا وزن ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کمی مثلا فولاد کی کمی بہت کامن ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی غذائیں جن میں فولاد ہوتی ہے، مثلا کھجور میں بہت فولاد ہوتی ہے، اور گوشت، قیمہ، کلیجی، مچھلی، انڈا وغیرہ، اس میں لوبیا، کالے چنے، دالیں، یہ متوازن غذا لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں گرم اور ٹھنڈے کا بڑا کانسیپٹ ہے، اس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ماں پہ اتنی پابندیاں لگ جاتی ہیں اور وہ متوازن غذا نہیں استعمال کرتی، جس کی وجہ سے وہ خود بہت ساری ڈیفیشنسیز کا شکار ہو جاتی ہے اور بچہ بھی پھر اس کا شکار ہوتا ہے۔ تو فولاد کی کمی کے بعد جو ہے وہ کیلشیم اور وٹامن ڈی، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ فولک ایسڈ کی کمی وہ ہے، اور آیوڈین کی کمی، آیوڈین والا نمک استعمال کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ ماں صحت مند ہو اور بچے میں کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو۔ ماں کی ویکسینیشن پوری ہونی چاہیے، جیسے ٹیٹنس کے ٹیکے اسے لگے ہوں، کیونکہ نوزائیدہ بچے میں ٹیٹنس کے جو ہے وہ بیماری اب تو بہت کم ہو گئی ہے، اور یہ بھی صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ماؤں نے
ٹیکے لگوائے اور اب یہ بیماری دیکھنے میں نہیں آتی. تو ماں کی صحت اچھی ہوگی تو نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ بھی اچھا ہوگا, صحت مند ہوگا. جو گائنیکالوجسٹ دیکھتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ویسے تو الٹرا ساؤنڈ بھی کرتی ہے, بچے کی نشو و نما اور بھی چیک کرتی ہے. ماں کا جسمانی چیک اپ بھی بہت ضروری ہے. اور اس سلسلے میں ماں جب بچہ لے کر گود میں آتی ہے تو پہلا کام غذا کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گائنیکالوجسٹ جو ہیں وہ چیک اپ میں خوراک کے لیے جو معائنہ ہے چھاتی کا وہ چھوڑ دیتی ہیں, اور بعض اوقات اس سے بہت بڑے بڑے مسہیپس ہو جاتے ہیں, کیونکہ فیڈنگ کے لیے بعض بچوں میں ماؤں میں انورٹڈ نپلز ہوتے ہیں یا اور کچھ مسائل ہوتے ہیں, یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گلٹی ہے وہ جو ماں نہ پہچان سکے اور وہ بعد میں کینسر ثابت ہو, تو وہ بہت تیزی سے پرولیفریٹ کرتی ہے. اس لیے چھاتیوں کا معائنہ بھی گائنیکالوجسٹ کو باصرار کہہ کر یہ اکثر مس ہو جاتا ہے. تو باقی تو ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس پر بھی اصرار کرنا چاہیے, کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد اس کی غذا جو ہے وہ فوری طور پہ یہیں سے شروع ہوگی. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماؤں کو صحت مند ہونا چاہیے, اور بچے کی ولادت سے پہلے ان کی اپنی جسمانی نشو و نما بھی ٹھیک ہونی چاہیے, انہوں نے حفاظتی اقدامات کیے ہوں جس میں ان کو حفاظتی ٹیکے بھی لگے ہوئے ہوں, اور انہوں نے ہر چیز کا جو ہے وہ اس طرح سلسلہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک جب پیدا ہو تو اس میں کوئی نقص نہ ہو.